السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو کینڈیڈیٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا لیکچر نمبر 8 ہے۔ تو لیکچر نمبر 8 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو اسلامک MCQs ہیں، لیکچر نمبر 7 کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 8 کے اندر یہ ہمارے لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا اسلامک MCQs کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے وزٹر ہیں تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن نمبر 45۔ تو غزوہ بدر میں کتنے مشرکین کو مسلمانوں نے قتل کیا؟ تو 10، 50، 70، 100۔ تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا 70 جو مشرکین تھے انہوں نے مسلمانوں نے ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر 46۔ تو کوسچن نمبر 46 کے اندر آ رہا ہے غزوہ خندق میں مسلمانوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ تو حکمت عملی کیا اپنائی؟ تو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ تو خندق کھودنا، دیوار بنانا، شہر چھوڑ دینا، محاصرہ کرنا۔ تو غزوہ خندق کے اندر خندق ہی کھودی تھی۔ یہ تینوں جو آنسر ہیں یہ انکریکٹ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر 47۔ تو کوسچن نمبر 47 کے اندر کوسچن کر رہا ہے غزوہ حنین میں کس صحابی نے بہترین کارکردگی دکھائی؟ تو غزوہ جو حنین ہے اس کے اندر جو آنسر آ جاتا ہے وہ حضرت خالد بن ولید نے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ تو جو 3 آنسر ہیں یہ آ جاتے ہیں انکریکٹ۔ اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے جو پیڈ نوٹس بائی کرنے ہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں، بہت ہی کم فیس ہے۔ تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے نوٹس ایز اے PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر 48۔ کوسچن نمبر 48 کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کتنی گھڑ سوار فوج ملی؟ تو جو گھڑ سوار فوج ملی ان کی تعداد یہاں پہ پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کاؤنٹنگ میں کبھی بھی مسٹیک نہیں کرنی، چاہے وہ اسلامک ہوں چاہے وہ جنرل نالج کے ہوں۔ تو جو 100 آف یعنی کہ 100 جو آنسر B ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 49 کوسچن۔ 49 کے اندر وہ پوچھ رہا ہے غزوہ خندق میں سب سے بڑا خطرہ کس قبیلے سے تھا؟ تو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ قریش سے تھا، قریش سے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزوہ فتح مکہ کی اہمیت کیا ہے؟ تو فتح مکہ کی اہمیت انہوں نے پوچھی ہے۔ تو مذہبی، سیاسی، اقتصادی، تو یہ سبھی ہیں، مذہبی بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور اقتصادی بھی ہے۔ تو آنسر D آ جائے گا آل آف دیز۔ اس کے بعد آ رہا ہے 51 کوسچن ہے۔ 51 کوسچن کے اندر وہ پوچھ رہا ہے غزوہ حنین میں کن کی شمولیت تھی؟ تو غزوہ حنین ایک غزوہ ہے، اس کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں کن کی شمولیت تھی؟ تو بتانا ہے انصار کی، مہاجرین کی، دونوں کی، صرف انصار کی۔ تو جو غزوہ حنین ہے اس کے اندر دونوں نے ہی شرکت کی تھی، تو آنسر C ہے، یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزوہ خندق میں کتنا پانی پی لیا گیا؟ تو غزوہ خندق تو آنسر A ہے کم، B ہے زیادہ، C ہے متوازن اور D ہے کوئی نہیں۔ لیکن بہت کم پانی پیا گیا تھا، تو اس کا آنسر آ جائے گا A والا۔ اس کے بعد ہم کوسچن نمبر 53 ڈسکس کرتے ہیں۔ تو غزوہ موتا کے مقام پر مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ تو غزوہ موتا کے مقام پر مسلمانوں کا حال پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو غزوہ موتا کے اندر شکست ہوئی نہ کہ فتح ہوئی، تو اس کا آنسر آ جائے گا B۔ یہ تینوں آنسر انکریکٹ ہیں، تو B والا کریکٹ ہے۔ تو یہ غزوہ موتا کو آپ نے یاد کرنا ہے، موسٹ امپورٹنٹ آنسر ہے یہ والا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر نیکسٹ والا جو ہے غزوہ بدر میں یہ کافروں کا سردار کون تھا؟ تو یہ کافروں کا سردار جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر 55۔ تو 55 کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں غزوہ خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا؟ تو غزوہ خیبر کی فتح کے بعد جو کہ جزیہ لیا، مزید فتوحات کی، مدینہ واپس گئے، چھوڑا کچھ نہیں۔ تو جو اس کا آنسر بنے گا وہ بن رہا ہے B والا، مزید فتوحات کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کوسچن نمبر 56۔ تو 56 کے اندر وہ پوچھ رہے ہیں کہ غزوہ حنین میں کتنے مسلمان مجروح ہوئے؟ تو جو 70 مسلمان مجروح ہوئے، کوسچن اس کا B والا آنسر ہے، یہ نیچے آنسر بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزوہ موتا میں کن کی قیادت میں لڑائی ہوئی؟ تو غزوہ موتا میں دونوں کی قیادت سے لڑائی ہوئی۔ تو دونوں کی قیادت میں لڑائی ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں دیکھیں آنسر 3 دیے گئے، تو نیچے اس نے جواب کے اندر پوچھا ہے، بتایا کہ دونوں کی
पेपर के अंदर ऐसे नहीं होगा, सिर्फ 2 सहाबी के नाम दिए जाएंगे, उन्हें ही आपने करेक्ट करना है, इनमें से एक इनकरेक्ट होगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर आ जाता है गज़वा बदर की लड़ाई में किस सहाबी को इल्म दिया गया। तो इल्म दिया गया था हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम को, जो गज़वा बदर की लड़ाई में इल्म दिया गया। उसके बाद ये 3 जो है ये इनकरेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आ जाता है क्वेश्चन गज़वा खंदक में मुसलमान कहाँ ठहरे थे। तो गज़वा खंदक में मुसलमान मदीना के में ठहरे थे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60 गज़वा हुनैन के बाद मुसलमानों ने किस शहर का रुख किया। तो शहर ताइफ का रुख किया था मुसलमानों ने। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 के अंदर वो कह रहे हैं कि गज़वा फतह मक्का में कितने काफिरीन हलाक हुए। तो फतह मक्का में जो काफिर हलाक हुए थे वो 70 हलाक हुए थे। उसके बाद आ जाता है गज़वा बदर के मैदान में कौन सी कबीले ने शिरकत की। तो जिस कबीले ने शिरकत की गज़वा बदर में उसका नाम पूछ रहे हैं। तो पीछे भी डिस्कस हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs है। तो ये कुरैश के कबीले ने शिरकत की थी। आंसर नीचे भी दिया गया है। तो आपको लेक्चर की लास्ट पर बता दूं कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, तो आप उसे फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पाकिस्तान आर्मी आपको मिल सके। और आप अगर प्लेलिस्ट कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। और हमारे डेली स्टूडेंट जाते हैं और सिलेक्ट होकर ही आते हैं, क्योंकि हमारा ये सिस्टम नहीं है कि हम ओनली नोट्स प्रोवाइड कर दें और साइड पे हो जाएं। हम स्टूडेंट को कंप्लीट गाइडलाइन देते हैं और उसके अलावा स्टूडेंट के तमाम जो प्रॉब्लम है, तमाम क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट